रसूल या नबी को 30 मर्दों की ताकत की जरूरत क्या है? क्या करना है? 30 मर्दों की ताकत का करना क्या है भाई? 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर क्यों चाहिए? अरे भाई, जो गिगोलो होता है, गिगोलो या जिगोलो जो भी कहते हैं उसको, वो भी कभी ऐसी दुआ नहीं मांगता रहेगा अपना, जो भी भगवान को या गॉड को वो मानता होगा, उसने भी ऐसी दुआ नहीं मांगा होगा कि भाई मुझे 30 मर्दों की ताकत दे दो। इससे मेरा पेट पलता है तो मुझे 30 मर्दों की ताकत दे दो। لا إله إلا الله محمد رسول الله. پہلے یہ حدیث پاک دیکھ لیجئے جو اس نے پیش کی بخاری شریف کی، حدیث نمبر 268. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدور علی نسائہ فی الساعۃ الواحدۃ من اللیل والنہار وہن 11، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی ازواج مطہرات کا دورہ فرما لیا کرتے. وہن 11 اور وہ 11 تھیں. قال قلت لانس، میں نے انس سے کہا، او کان یطیقہ، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر اس بات کی طاقت رکھتے تھے؟ تو کننا نتحدث انہ اعطی قوت 30. راوی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے 30 مردوں کے برابر طاقت عنایت فرمائی تھی. یہی حدیث اس کے علاوہ کئی اور کتب حدیث میں موجود ہے. یہاں دیکھیے، یہ مسند احمد ہے، مسند احمد کی وہی حدیث، انہ اعطی قوت 30، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی. یہی حدیث امام مسلم نے تخریج فرمائی، ابو یعلا نے اور ابن حبان نے. اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اور شمائل میں، نسائی میں، ان تمام کتب احادیث میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے. ایکس مسلم ساحل سے اور آپ تمام ویور سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ مرد کے اندر مردانگی کا ہونا کوئی عیب ہے یا خوبی ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے. اگر مرد کے اندر مردانگی کا ہونا کوئی عیب ہے تو ساری دنیا کے مردوں کو اپنی مردانگی پر فخر کرنے کے بجائے افسوس کرنا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ساری دنیا کے مرد اپنی مردانگی پر فخر کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مرد کے اندر مردانگی کا ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ یہ ایک خوبی ہے. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ خوبی ہے تو خوبی کی کیا کوئی لمٹ ہونی چاہیے؟ گڈنس کی، اچھے وصف کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے؟ فار ایگزامپل، حسین و جمیل ہونا، ہینڈسم ہونا ایک خوبی ہے، تو کیا حسین و جمیل ہونے کی، ہینڈسم ہونے کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے؟ اگر کوئی شخص بہت زیادہ حسین و جمیل ہے تو کیا کسی شخص کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ اس کے حسن و جمال پر اعتراض کرے کہ تم اتنے زیادہ حسین و جمیل کیوں ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ حسن و جمال یہ ایک خوبی ہے، اور یہ خوبی اپنے موصوف میں جس قدر زیادہ پائی جائے گی اتنی ہی زیادہ موصوف کے لیے کمال کی بات ہوگی، نہ کہ یہ اس کی عیوب میں شمار ہوگا. اسی طرح مردانگی بھی ایک خوبی ہے، اور یہ خوبی اپنے موصوف میں جتنی زیادہ پائی جائے گی موصوف کے لیے اتنی ہی کمال کی بات ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا حسین و جمیل پیدا فرمایا. ایسا حسین و جمیل پیدا فرمایا کہ آج تک ایسا حسین و جمیل نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا اعتراف تو دشمنان اسلام بھی کرتے آئے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال کے ساتھ مردانگی بھی بدرجۂ عطم عطا فرمائی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیوں میں شمار ہوگا، اس لیے کہ مردانگی ایک خوبی ہے نہ کہ کوئی عیب ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مردانگی کے عطا کیے جانے پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اور جہاں تک یہ اعتراض کہ رسول یا نبی کو بہت زیادہ مردانگی کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بیہودہ اور بیجا اعتراض ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی. بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراضات کیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی، حالانکہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا کار فرما تھیں. اس کا جواب ہمارے اسلاف دے چکے ہیں، اور ہم بھی اس سلسلے میں ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے.
تو ان لوگوں نے سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراضات کیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 نکاح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس کے بعد ان کے گندے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح تو کر لیے، لیکن کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر سیکشولی اس قابل بھی تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ 11 نکاح کو نبھا پاتے؟ یہ دیکھتے ہیں اور اسے موضوع بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے ان کے سرغنہ نے اپنی کتاب میں اشارہ کرتے ہوئے یہ کوشش کر کے بھی دیکھ لی۔ ذرا آپ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ سوامی دیانند سرسوتی جو آریہ سماج کا بانی تھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ناموس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا رنگیلا رسول معاذ اللہ۔ اس کے جواب میں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا مقدس رسول۔ یہ وہی کتاب ہے مقدس رسول جس کا صفحہ نمبر 72 میں آپ کے سامنے کھول کر بیٹھا ہوں، اور جو پیراگراف میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس پیراگراف کا پس منظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رخصتی ہو رہی تھی تو رخصتی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ تو سوامی دیانند سرسوتی کے گندے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ رخصتی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، تو اس نے سوال یہ اٹھایا کہ 53 سال کا بوڑھا اور ضعیف انسان 9 سال کی نوجوان لڑکی کی خواہش کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس نے جو اعتراض کیا، جو اس کے گندے ذہن میں سوال اٹھا، اسی سوال کو، اسی اعتراض کو اپنی کتاب مقدس رسول میں مولانا ثناء اللہ امرتسری لکھ رہے ہیں۔ یہاں سے دیکھیے، چنانچہ مخالف نے صفحہ 20 پر خود لکھا ہے، بحکم دھرم شاستر 8 سالہ لڑکی کو 24 سالہ خاوند ملنا جائز بلکہ افضل ہے، تو 10 سالہ بالغہ کو 53 سالہ خاوند ملنے پر کیا اعتراض؟ یہاں سے لے کر یہاں تک سوامی دیانند سرسوتی نے اپنے مذہب کے بارے میں خود بیان کیا کہ 8 سالہ لڑکی 24 سالہ لڑکے سے شادی کر لے یا 10 سالہ بالغہ 53 سال کے آدمی سے شادی کر لے، ان کے مذہب میں تو کوئی اعتراض کی بات ہے ہی نہیں۔ یہاں سے وہ اصل بات کرتا ہے، ہاں اعتراض ہو سکتا ہے تو لڑکی کی چڑھتی طاقت اور خاوند کے بڑھتے ضعف کا ہو سکتا ہے، جس سے لڑکی کی خواہش کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یہ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر اور آپ کی مردانگی پر ایک طرح سے انگشت نمائی کرتے ہوئے اس نے اشارے کی زبان میں یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 9 سال تھی، تو 9 سال کی عمر کی لڑکی کو 53 سال کا ضعیف اور کمزور شخص اس کی خواہش کو وہ کیسے پورا کر سکتا ہے؟ یہ اس نے معاذ اللہ یہ اعتراض کیا۔ اس اعتراض کے بعد انہوں نے سوامی دیانند سرسوتی اور اس کے چیلے چپاٹوں نے حدیث کی کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیا کہ کہیں سے ان کو اس بات کا پتہ لگ جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکشولی اور جسمانی طور پر کمزور تھے۔ اگر کہیں سے بھی انہیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر کمزور تھے، تو اس کو یہ لوگ مدعا بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی فراق میں تھے۔ تو جب ان لوگوں نے حدیث کے کتابوں کی چھان بین کی کہ کہیں سے بھی ہمیں مل جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور نحیف تھے اور آپ اس پر قادر نہیں تھے، آپ کا جسم کمزور و ناتواں تھا، یہ کہیں سے بھی مل جائے، یہ دیکھنے کے لیے ان لوگوں نے حدیث کی کتابوں کو تلاش کیا۔ مگر جب حدیث کی کتابوں کو تلاش کیا تو انہیں جو حدیث ملی بالکل ان کے برخلاف ملی۔ حدیث
جو انہیں بخاری شریف سے ملی اور کئی کتابوں سے ملی، وہ حدیث یہ تھی انہو اعطی قوت ثلاثین، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی۔ جب یہ حدیث انہیں سامنے نظر آئی تو یہ حدیث ان کے منہ پر ایک زوردار تماشا تھی، تو اس کو ان لوگوں نے، جو مردانگی کا ہونا بہت بڑی خوبی تھی، اسی مردانگی کے خوبی ہونے کو ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیب بنا کر پیش کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت کی ضرورت کیا تھی جبکہ وہ نبی تھے۔ حالانکہ یہ لوگ اب تک اس فراق میں تھے کہ کہیں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکشولی اور جسمانی طور پر کمزور ثابت کر کے دکھا دیں، مگر جب یہ حدیث ملی تو اسی حدیث کو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کے بجائے آپ کی خامی کے طور پر اس کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے کیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مردانگی پر انگشت نمائی کی، اور اس فراق میں تھے کہ کہیں نہ کہیں سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مردانہ طور پر کمزور ثابت کر سکیں۔ اس کے لیے ان لوگوں نے سب سے پہلے کتب حدیث اور سیرت کو کھنگالنا شروع کر دیا، اور جب ان کے تلاش کی شروعات ہوئی تو جو حدیث سب سے پہلے ان کی نظر کے سامنے سے گزری یہ وہ حدیث تھی جس میں ذکر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو 30 مردوں کے برابر طاقت عطا کی گئی ہے۔ تو جو لوگ اب تک اس فراق میں تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہیں نہ کہیں سے ایک مردانہ طور پر کمزور ثابت کر سکیں، جب ثابت نہ کر سکے تو بوکھلا کر رہ گئے، تو جو حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے وارد ہوئی تھی، اسی حدیث کو ان لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عیب کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا کہ کسی نبی یا رسول کو 30 مردوں کے برابر طاقت کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس طرح کے بیجا اعتراضات یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، چالاکیاں، مکاریاں اور پروپیگنڈے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی چالاکیوں مکاریوں سے دور رہیں، اور جہاں تک ہو سکے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگلے ویڈیو بنانے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔